یہ کہانی ہے اس پرانے گاؤں کی جسے سب احمد نگر کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک ایسی پرانی جگہ تھی جہاں پر 5-6 ایسے مٹی کے پرانے مکان تھے جو قدیم عرصے سے ویران پڑے تھے۔ اس گاؤں کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کبھی کسی دور میں قریب 80 برس پہلے وہ جگہ بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر بھی زندگی کی چہل پہل تھی، وہاں بھی زندگی آباد تھی۔ پھر وقت نے ایک خوفناک کروٹ لی اور وہ سارے گھر ویران ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر موجود اس پرانے پیڑ کے اوپر ایک کالی چڑیل کا بسیرا تھا۔ وہ کالی چڑیل سردی کی راتوں میں اس درخت پر ظاہر ہوتی تھی جو آدھی رات کے وقت اس گھر کے آنگن میں اس درخت کے آس پاس ایک جھاڑو لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ وہاں کے لوگ جب کبھی دیر رات کے گھر سے باہر نکلتے وہ ان کے نام پکارتی اور 3 بار اس آدمی کا نام لینے کے بعد وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جھاڑو لگانے لگتی اور اس کے بعد اس انسان کی کچھ دنوں کے بعد موت ہو جاتی۔ جو وہاں پر یہ واقعات ایک سے دوسری بار ہوئے، وہاں کے رہنے والے سبھی لوگ ڈر گئے۔ اس مخلوق کا بسیرا صرف اور صرف اس گاؤں کے اسی آخری حصے میں تھا جہاں پر وہ کچھ مکان اکٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ ویران ہونے لگی۔ وہاں کے مکین لوگوں نے دوسرے گاؤں والوں کو یہ رو رو کر بتایا کہ ہم لوگوں کی جو گھر ہے، جو ہم لوگوں کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی ہوائی مخلوق آ گئی ہے، وہاں پر کوئی آفت آ گئی ہے۔ وہ کالی چڑیل وہ ہمیں نہیں چھوڑتی، وہ وہاں پر اپنا بسیرا کر چکی ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور رات بھر کسی ایک انسان کا نام پکارتی ہے جو غلطی سے بھی رات کی اس پہر باہر جھانک لے، باہر نکل جائے یا اسے دیکھ لے، اسے اس کا نام بھی پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ اس کا نام لے لے کر اس درخت کے نیچے جھاڑو لگانے لگتی ہے، جس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس انسان کی پرسرار موت ہو جاتی ہے۔ گاؤں والے سب کہنے لگے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے گھروں پر کوئی قبضہ نہ کر لے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ گاؤں کا آخری حصہ ہے، اس کے پیچھے بلند پہاڑ بھی تھے، اس لیے وہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان مکانوں کے سبھی مکین غائب ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو اس کالی چڑیل نے مار دیا اور کچھ کہتے ہیں کہ جو زندہ بچ گئے وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ کئی کہانیوں نے وہاں پر جنم لیا۔ جب وہ جگہ ویران ہوئی تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مکان، وہ گھر سامانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ صرف وہاں پر ان کو استعمال کرنے والے لوگ جا چکے تھے۔ تو جن لوگوں نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ان کا یہ کہنا تھا جو ہی آدھی رات ہوتی ہے وہاں سے رونے کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ وہ آوازیں کبھی مردوں کی تو کبھی عورتوں کی لگتی ہیں، اور اگر آنکھ کھل جائے اور انسان کسی پرانی کھڑکی سے جھانک کر ان کو دیکھنا چاہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پرانے بنجر درخت کے نیچے بہت سے لوگ جمع ہیں۔ شاید یہ وہی لوگ تھے جو کبھی یہاں پر رہتے تھے، ان بھولی بسری کہانیوں کا ایک حصہ بن کے رہ گئے تھے، اور روتے روتے تبھی وہ غائب ہو جاتے تھے۔ پھر وہاں پر رہنے والے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں کو رات کو ایک عورت آوازیں دیتی تھی۔ جو ہی سردیوں کی سنسان آدھی رات ہوتی، جب ہر کوئی سو چکا ہوتا، جب ہر طرف صرف اور صرف سردی کا راج ہوتا، تب ایک آواز گونجتی۔ ایسے لگتا جیسے پرانے
फर्श के ऊपर कोई झाड़ू लगा रहा हो, इतनी शदीद ठंड में जहां पर अगर इंसान बिना चादर ओढ़े बाहर निकले तो जम जाए। इतनी रात को कौन झाड़ू लगा रहा होगा? तभी देखने पर एक काला स्याह वजूद जिसके सर पर बाल ना होते, उसने पीले रंग की साड़ी पहनी होती और वो उस बंजर दरख्त के नीचे खड़ी झाड़ू लगा रही होती और किसी को पुकार रही होती। जब उन लोगों ने उसको देखा तो खौफ के मारे वहां से भाग गए। कुछ लोग तो दीवाने हो गए, अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे, चिल्लाते रहते, चीखें मारते रहते और उसका खौफनाक चेहरा बार बार दोहराते रहते। और कुछ बिल्कुल खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने वहां पर होने वाले सारे वाकयात अपनी जुबान से बताए और माने भी कि पहले रहने वाले लोग झूठ नहीं बोलते थे। देखते ही देखते उस जगह का नाम चुड़ैल की बस्ती पड़ गया। लोग कहने लगे वो एक चुड़ैल की बस्ती है। वो काली चुड़ैल वहां पर आती थी और वो काली चुड़ैल जो भी वहां पर इंसान चला जाए उसको जिंदा नहीं छोड़ती थी। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई और उसके बाद शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। पूरा गांव वीरान हो जाता और गांव में कहीं भी कोई दिखाई ना देता। ऐसा लगता जैसे इस गांव में कोई आबादी है ही नहीं। शायद इस गांव के सभी मकान वीरान और खाली हो चुके हैं, क्योंकि गांव के हर हिस्से में उस काली चुड़ैल का खौफ बसा हुआ था। जो भी रात के वक्त बाहर निकलता उसे ऐसा महसूस होता कि उसके पीछे कोई पाँव में पायल पहने चल रहा है। पलटकर देखने पर कोई दिखाई ना देता, लेकिन एक काली परछाई उस इंसान के ताक़ुब में होती। वो अपनी जान बचाकर अगर भागकर घर आ भी जाता तो वो काली परछाई उसके पीछे लग जाती, उसका नाम पुकारती, उस इंसान के कानों में उसकी आवाजें गूंजती और वो इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता। जब गांव में ये वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए। उन लोगों का ये कहना था कि इस तरह से तो हम यहाँ पर जिंदगी नहीं गुजार सकते, हम लोगों को इसका कोई हल तो निकालना ही होगा। फिर सभी गांव वाले मिलकर किसी बुजुर्ग साहिबिन की तलाश में गए। उनका ये मानना था कि अगर हम लोग सब मिलकर जाएंगे तो किसी न किसी को ढूंढने में कामयाब हो ही जाएंगे। अनथक मेहनत के बाद उन लोगों को एक बुजुर्ग का पता चला जो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, जिनकी एक छोटी सी कुटिया थी। वो एक अल्लाह वाले थे जिनके बहुत से किस्से कहानियां मशहूर थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बराह रास्त जिन्नात से लड़ते भी हैं। जिन्नात से उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी और वो अल्लाह के ऐसे लोगों की मदद करते थे जो जिन्नात के हाथों तंग थे। जब अहमदनगर के गांव वासियों को पता चला कि वहां पर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, तो सब उनसे रहनुमाई लेने के लिए उनके पास पहुंच गए। उन बुजुर्ग के पास जब गए तो वो महवे इबादत थे। जैसे ही उनकी इबादत खत्म हुई, उनका ये कहना था, मैं जानता हूं तुम लोग किस लिए आए हो। मुझे पता है तुम्हारे गांव की वो पुरानी बस्ती वीरान हो चुकी है, जहां पर कई घर आबाद थे, जहां से कई लोग जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। अब बाकी बातें तुम लोग बताओ। उन लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के बरगजीदा इंसान हैं, आप अल्लाह के नेक इंसान, इबादत गुजार इंसान हैं, आप हमारी मदद करें। आप जान तो चुके हैं हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग बहुत मजबूर हाल हैं। वो चुड़ैल आफत अब हमारी आबादी में भी आ गई है। पहले उसने पूरी एक बस्ती को खाली कर दिया। वहां पर रहने वाले वो लोग जो थे, भले वो मुसलमान नहीं थे लेकिन इंसान तो थे। वहां पर बसने वाले वो जो लोग थे वो गैर मजहब थे, इसलिए उनके अलग थलग घर थे। उनके 7 से 8 वो मकान थे जहां पर वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे थे। उनको कोई तंग नहीं करता था, ना वो किसी को तंग करते थे। उनके साथ सब मिलकर रहते। उनके त्योहारों पर उनके त्योहार मनाए जाते और हमारे त्योहारों पर वो हमारी खुशियों में शामिल भी होते। लेकिन वहां पर जब एक आफत ने बसेरा किया तो वो सब वहां से भाग के
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آفت نے ان کو مار دیا، جس پر ان بزرگ کا کہنا تھا کہ نہیں، سب کو نہیں مارا، کچھ کو مارا۔ جو آدھی رات کو باہر نکلتے تھے اس کی آواز سن کر، جب اس نے کسی کو شکار بنانا ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ مدھر آواز میں کچھ گنگناتی تھی۔ وہ کالی چڑیل، خوفناک چہرے والی، اس پرانے سوکھے درخت کی جڑ میں رہتی ہے۔ جب اسے وہاں پر انسان کی بو آئی تو وہ باہر نکل آئی، کیونکہ وہ ہر 10 سال کے بعد وہاں پر ظاہر ہوتی ہے۔ 10 سال کے بعد وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے 64 دنوں کے لیے۔ 64 دنوں میں وہ جتنے شکار کر سکتی ہے وہ کر لیتی ہے، اور پھر 10 سال کے لیے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ آبادی جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے قریب 9 برس پرانی تھی۔ جب 10واں سال آیا تو وہ ظاہر ہو گئی اور اس نے ان کو بلانا شروع کر دیا۔ کچھ لڑکوں نے تو اس کی آواز پر جواب بھی دیا۔ جب اس نے ان کے نام پکارے تو یہ بول پڑے۔ جیسے ہی یہ بولے اس پر ان کا بسیرا ہو چکا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ابھی بھی اس کے وہاں پر تقریباً 25 دن باقی ہیں، اور ان 25 دنوں میں وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ جتنے شکار کر سکے۔ اس بستی کو تو وہ ویران کر چکی ہے، لیکن باقی کے لوگ جو گاؤں کی آبادیوں میں ہیں اب وہ ان کی طرف آ چکی ہے۔ ان گھروں میں وہ داخل اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پر اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، گھروں میں قرآن پاک ہے جو حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ گلیوں میں پھرتی ہے کہ جب کوئی آدھی رات کو باہر نکلے وہ اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو اپنا شکار بنا لے۔ میں تم لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، مجھے 7 دن کا ایک چلا کرنا ہوگا، اور وہ چلا میں تم لوگوں کے گاؤں کے قبرستان میں ہی کروں گا۔ اس کے بعد 7ویں دن کے بعد ایک رات کی پڑھائی وہاں کے اس پرانے شمشان میں ہوگی جہاں سے اس نے ان لوگوں کو اپنا شکار بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد میں اس کو اسی درخت کی جڑ میں قید کر دوں گا، اور پھر وہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کر سکے گی۔ 10 سال تو کیا، کبھی 100 سال بعد بھی نہیں، جب تک اس درخت کو کوئی جڑ سے اکھاڑے گا نہیں۔ اور وہ اتنا قدیم پرانا درخت ہے جس کی جڑیں پتہ نہیں زمین میں کتنے فٹ نیچے ہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم لوگوں نے غلطی سے بھی آدھی رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ باہر نکلنا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پورا مکمل حصار باندھ کر نکلنا ہے کہ وہ پیچھے آ کر بھی وار نہ کر سکے۔ پھر وہ 7 دن گزرے۔ 8ویں رات اس پرانی چڑیل والی بستی کے پیچھے اس پرانے شمشان گھاٹ میں تھی۔ جب وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی تو اس رات چڑیل والی بستی کی طرف سے خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت بہن کر رہی ہے۔ اس کے چیخو پکار، اس کی رونے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ ماتم کر رہی تھی، جیسے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ قید ہو جائے گی۔ پھر وہ بزرگ جو تھے انہوں نے شمشان گھاٹ کی تھوڑی سی مٹی لی اور اس کے بعد اسی بستی کی طرف آ کر جہاں پر اس کا بسیرا تھا اس درخت کے پاس اس مٹی کو دفنا دیا، اور وہاں پر حصار بندی کر کے اس کالی جلی ہوئی چڑیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جڑ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے گاؤں والوں سے کہا 41 دن اس حصے کی طرف کوئی بھی نہ آئے، بھلے یہاں سے کیسی بھی آوازیں گونجے، کوئی بھی اس طرف نہیں آئے گا۔ وہ 41 دن اس گاؤں کے لیے بہت زیادہ آزمائش کے تھے، کیونکہ ہر رات کسی نہ کسی کو اس کے رشتہ داروں کے روپ میں اس طرف سے کوئی پکارتا تھا جس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ 41 دن گزرنے کے بعد وہ بزرگ آئے اور انہوں نے وہاں پر حصار بندی کر دی اور کہا کہ اب یہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکے گی، لیکن ان گھروں میں کوئی آباد نہیں ہو سکے گا، یہاں پر رہنے والے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، وہ ظاہر تو نہیں ہوگی
लेकिन उसकी खौफनाक आवाजें गूंजती रहेंगी। अब वो कभी किसी के पीछे नहीं आ सकेगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाती रहेगी। फिर अहमदनगर के लोगों का ये कहना था कि सर्दी की रातों में वहां से खौफनाक चीखें गूंजा करती थी, लेकिन कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। ये कहानी थी अहमदनगर के उस पुराने गांव की, जहां पर उस काली चुड़ैल का बसेरा था। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग स्टोरीज को सुनते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, स्टोरी को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें।